یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کسگے کوئے شیر یزدانم خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست و دامان آل رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول طیب و طاہر ہیں یہ اولاد ختم المرسلین طیب و طاہر ہیں یہ اولاد ختم المرسلین ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی لی خمسۃ مطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسی ندارت دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے آقا علیہ السلام کی بے شمار عنایتوں سے اہل بیت کرام علیہ السلام کے فیضان و کرم کے سائے میں سرکاران مالحرہ کی توجہ اور ان کی عنایت اور ان کے کرم کے سائے میں الحمدللہ ہم یہاں بیٹھ کر رسول پاک کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی، لیکن میں آپ کے مزاج سے بہت پہلے سے واقف ہوں، کیونکہ میری واقفیت ان سے بھی ہے جنہوں نے آپ کا یہ مزاج بنایا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے چونکہ اللہ رب العزت نے
امام علی مقام کے ماننے والوں کو ہمت، جرت اور بہادری عطا فرمائی ہوتی ہے، تو ہمارا مزاج بھی وہی ہے، اور وقار ملت جیسی شخصیتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اس مزاج کو اور زیادہ طاقت اور توانائی ملتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مجھے گفتگو کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ اس شخصیت کو مانتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو اپنے سے زیادہ اللہ، اس کے رسول اور رسول کے گھر والوں سے جوڑا ہے۔ اور یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے پرفتن دور میں کہ جب پورا روحانی ماحول کمرشلائز ہو گیا ہے اور یہ پورا سسٹم اب کہیں نہ کہیں پیسوں کی زد میں ہے، ایسے ماحول میں آپ کا وہ پیر ہے جو سچ کو سچ کہنے کی ہمت رکھتا ہے اور جھوٹ کے گھر میں گھس کر کے حق کا نعرہ بلند کرنے کی طاقت اور جرت رکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضور وقار ملت، حضور وقار ملت، ہماری ہمت، ہماری طاقت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ تو آپ کی نسبت الحمدللہ بہت مضبوط ہے، اور جب نسبتیں مضبوط ہوتی ہیں تو کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جن کی نسبت مضبوط ہوتی ہے اس کو در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور میں مانتا ہوں کہ وقار ملت جتنا اپنی اولاد کو چاہتے ہیں اتنا ہی اپنے مریدوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بیٹیاں، بہنیں، مائیں یہاں بیٹھی ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ اس نبی کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں جس کی آمد کے ذریعے ماؤں کو عزتیں ملی۔ آپ اس نبی کی آمد کے جشن میں شامل ہو رہی ہیں جس نبی نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں بیٹیوں کو دفن نہ کرنا، یہ بیٹیاں باپ کے لیے جہنم سے ڈھال بن جاتی ہیں، یہ بیٹی باپ کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ آپ اس نبی کے میلاد کے جشن میں شامل ہیں جنہوں نے ساری عالم انسانیت کو یہ بتایا کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے، یعنی انسان کو اس کا مقصد بتایا ہے کہ پیدا کیوں ہوا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ آپ نے لمبے زمانے سے بہت ساری ایسی گفتگو اور تقریریں سنی ہوں گی، تقریریں آپ کو خود ہی یاد ہو گئی ہیں، اور میں ان کو ریپیٹ کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ حالات کیسے ہیں ہم سب کو پتہ ہے، اور ان حالات میں بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیں اور ہمارے ممبروں سے چورن بیچا جاتا رہے تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ تو اس لیے بات وہ کی جائے جو کام کی ہو اور ہمارے لیے رہنما ثابت ہو، بات وہ کی جائے جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہو، جس پر چل کر کے ہم خود کو بھی محفوظ کر سکیں اور اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کر سکیں۔ یہ بات بنیادی طور سے سمجھ لیجئے کہ اسلام کو خطرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے داڑھی ٹوپی لے کر کے کہ جی اسلام کو خطرہ ہے، چلو اسلام بچانے کے لیے نکلتے ہیں، تو دراصل وہ اسلام بچانے کے لیے نہیں نکلا، وہ اپنا پیٹ بچانے کے لیے نکلا، وہ اپنی روزی روٹی بچانے کے لیے نکلا ہے۔ خطرہ اسلام کو نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ تو خطرہ اسلام کو نہیں ہے، مسلمانوں کو ہے۔ تو اپنے سروں سے، اپنی نسلوں کے سروں سے اس خطرے کو کیسے ٹالا جائے، ہم اس پہ منتھن کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ رسول پاک کے میلاد کا مقصد ہی یہ تھا کہ ساری دنیا ظلم اور ناانصافی سے آزاد ہو جائے، ساری دنیا کرپشن اور بھرشٹاچار سے آزاد ہو جائے۔
رسول اللہ کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ ساری دنیا میں انصاف کا بول بالا ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا مقصد یہی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو اللہ رب العزت نے مجھے، حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. کیا فرمایا کہ مجھے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. یعنی نبی صرف کسی ایک قوم کے نہیں ہیں، نبی کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، نبی کسی ایک کمیونٹی کے نہیں ہیں، نبی کسی ایک علاقے کے نہیں ہیں. ہمارے نبی وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ساری عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. تو یہاں سے ایک اسٹیٹس طے ہو جاتا ہے کہ جو اس نبی کو مانتے ہیں جو ساری کائنات کے لیے ہیں اور سارے لوگوں کے لیے ہیں، تو جو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا وجود بھی صرف اپنے لیے فائدہ مند نہ ہو، بلکہ جس طرح سے اس نبی نے سب کو فائدہ پہنچایا ہے، مسلمان کا وجود بھی سب کو نفع پہنچانے والا ہونا چاہیے. تو یہ بنیادی تصور آپ کو سمجھ میں آ گیا. ایک واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ رسول اللہ جب ایک راستے سے جاتے تھے تو ایک بوڑھی حضور پہ کچرا ڈالتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اسی راستے سے جا رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ راستہ بدل دیجئے، وہ روزانہ کچرا ڈالتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ نہیں بدلا. اب ایک دن وہ کچرا ڈالنے نہیں آئی، یہ واقعہ آپ نے سنا ہے. کچرا ڈالنے نہیں آئی تو حضور اس کے گھر پہ چلے گئے. اب جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ راستہ بدلیے، تو حضور نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی جس سے رسول اللہ کے میلاد کا مقصد پتہ چلتا ہے کہ حضور پیدا کیوں ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا لوگو میں اپنا راستہ بدلنے کے لیے نہیں، گمراہوں کا راستہ بدلوانے کے لیے آیا. رسول اللہ کے اس جملے میں رسول اللہ کے اس جملے سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ عظیم رسول ہیں جو اپنا راستہ بدلنے کے لیے نہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ دکھانے کے لیے آئے. اور دوسری چیز یہ کہ جب حضور گئے اس کے گھر پہ اور پوچھا کہ بڑی بھی آج آئی نہیں کچرا ڈالنے کے لیے، یہ کتنی اہم بات ہے بھائی کہ صحابہ انتقام لے لیتے، صحابہ اس کو گالی دیتے، صحابہ اس کو برا کہتے، لیکن صحابہ نے ایسا نہیں کیا. الٹا یہ کہ حضور پر اگر کچرا نہیں ڈالا تو رسول اللہ وہاں تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ خاتون، وہ بوڑھی آج آئی کیوں نہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے اور دیکھا کہ وہ بستر پر ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عمل ہم نے نہ دیکھا نہ سنا ایسا. رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں دنیا کے لوگوں سے خوشی چھیننے کے لیے نہیں، خوشیاں بانٹنے کے لیے آیا ہوں. اگر کسی بوڑھی کو میرے اوپر کچرا ڈال کر کے خوشی مل جاتی ہے تو رسول اللہ خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں. اب یہاں سے آپ کو تصور سمجھ میں آ گیا. تو حضور کی امت کا مقصد ہے ساری عالم انسانیت کو راہ دکھانا، اور حضور کی امت کا مقصد ہے کہ لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرنا، لوگوں میں ہیپینس بانٹنا، لوگوں میں بھلائیاں بانٹنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا. یہ رسول اللہ کی امت کی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو تم بہترین امت ہو کیونکہ اللہ رب العزت نے تم کو ایک اچھے کام کے لیے چنا ہے. دنیا میں الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے صرف مسلمانوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یو آر دا بیسٹ کمیونٹی ان دا ورلڈ. دنیا میں آپ بہترین ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذمے ایک کام لگایا ہے. وہ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. یعنی تم کو نشے سے خود بھی دور رہنا ہے اور جو نشہ کر رہا ہے اس کو نشے سے دور بھی رکھنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی عنایتوں کا مطلب صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھوا دیں.
ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مقصد صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ روزے رکھوا دیں۔ اس خالق و مالک کو نہ نمازوں کی ضرورت ہے ہماری، نہ روزوں کی ضرورت ہے۔ بے شک رسول اللہ تو اس لیے پیدا ہوئے ہیں، قرآن میں کہا گیا تو ہم نے تو اپنے نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے کتابیں دے کر کے تاکہ وہ انصاف کو قائم کر دیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے نبیوں کو کتابیں دے کر کے اس لیے بھیجا تاکہ وہ زمین پر انصاف کو قائم کر دیں۔ جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا، ظلم کی بالادستی ہوگی، تو جس قوم کے پیروں میں زنجیریں ہوں گی، اگر ان سے سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو نہ ابھی ان کے ہاتھ کھلے ہیں نہ ابھی ان کے پیر کھلے ہیں۔ اگر ان سے سجدہ کروانا ہے تو پہلے ان کو ظلم سے آزاد کروانا ہوگا۔ تو یہ مقصد رسالت ہے، رسول اللہ کی پیدائش کا مقصد ہے کہ رسول اللہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو دنیا کو ظلم سے آزاد کرانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مقصد، حضور کے میلاد کا مقصد بیان فرمایا گیا۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ لوگوں، محمد خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے، خوشیاں چھیننے کے لیے نہیں۔ اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کیا ہم اس کردار پر ہیں؟ ہم جو یہ حالات کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں نا ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہ جی حالات کے ذمہ دار یہ ہیں، وہ سنگٹھن ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے، وہ پارٹی ہمارے خلاف یہ کر رہی ہے، سب کی سازشیں اپنی جگہ، لیکن ان واقعات میں جھانک کر کے کبھی یہ دیکھو کہ حضور نے جو راستہ بتایا تھا کیا ہم اس راستے پر ہیں یا بھٹک گئے؟ بے شک سبحان اللہ۔ اگر اس راستے پر ہوتے تو دنیا آج بھی سلام کرنے کو تیار ہے، جی اور راستہ ہم نے چھوڑا ہے تو موب لنچنگ ہو رہی ہے، لوگ سر پھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہی ہمیں سمجھنا ہے۔ یہاں جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل جذباتی تقریر نہیں ہوگی کیونکہ میں سنجیدہ آدمی ہوں، یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے، اور قطعاً میں اس لیے تقریر نہیں کرتا کہ آپ مجھے دوبارہ بلائیں۔ میں تو اس امت کی بدحالی دیکھ رہا ہوں، اس امت کے لٹتے ہوئے جوان دیکھ رہا ہوں، اس امت میں جو نشہ تیزی سے پھیل رہا ہے میں ان جوانیوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس امت کی بیٹیوں کو مرتد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تقریباً 8 لاکھ مسلم بچیاں مرتد ہو چکی ہیں، اسلام چھوڑ کر کے جا چکی ہیں۔ یہ آفیشل ڈیٹا ہے جو گوگل پر موجود ہے، اور پتہ نہیں ان آفیشل کتنا بڑا ڈیٹا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ رسول اللہ کے میلاد کا حق صرف اس سے ہی ادا ہو جائے گا کہ ہم نعتیں پڑھتے رہیں پوری رات؟ کیا حضور کے میلاد کا حق صرف اس سے ہی ادا ہو جائے گا کہ ہم پوری رات لنگر کھاتے رہیں، چائے پیتے رہیں، حضور کے نام پہ ڈی جے بجاتے رہیں؟ قطعاً نہیں۔ اگر ہماری بچیاں اسلام چھوڑ کر کے جا رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور یہاں سے لے کے وہاں تک ہر ایک آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کیسے ہوگی اور اپنی نسلوں کو اسلام پر کیسے مضبوط کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، اور ان کا کلمہ پڑھنے والوں کو یہ ذمہ داری دی کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، برائیوں سے نکالنا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک تو تمہیں نمازیں بھی پڑھوانا، خود بھی پڑھنا ہے، برائیوں سے دور رہنا ہے۔ اور اگر قرآن کو آپ یونیورسل ایک کتاب سمجھتے ہیں، اگر قرآن کو آپ رب العالمین کا کلام مانتے ہیں، تو قسم خدا کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو سمسیاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو سمسیاؤں سے نکالنا ہے اور ان کا سمادھان کرنا ہے۔ تو جن مسلمانوں کی ذمہ داری ساری قوموں کو، مظلوموں کو ظلم سے بچانے کی تھی اور سمسیاؤں میں پھنسے لوگوں کو مشکلوں سے آزاد کرانے کی تھی، وہ خود مشکلوں میں پھنسے ہوئے۔ کبھی ان کا نجیب غائب ہو جاتا ہے، کبھی ان کی مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی ان کے برقعے پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی کسی کی داڑھی نوچی جا رہی ہے، کبھی کسی کی ٹوپی کی عزت اچھالی جا رہی ہے، اور حد ہو گئی۔ اب تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ قرآن کی 36 آیتیں آتنکواد کی طرف اکساتی ہیں، اور اس سے بھی آگے بات بڑھ گئی۔ اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کے ناموس پر بھی حملے ہونے لگے۔ اب ایسے درد اور کرب کے ماحول میں، جبکہ ہم اتنا زخمی ہیں، اب ایسے ماحول میں اگر میں آپ کے کانوں کو خوش کرنے کی بات کروں تو شاید آپ خوش ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے لوگوں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں کرنا کیا ہے،
اور ان سارے مسائل کا حل کیا ہے، ان ساری سمسیاؤں کا سمادھان کیا ہے، ہم کیسے اس ملک میں سروائیو کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس ملک میں اپنی بچیوں کو دوسروں کی نظروں سے بچا سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہے۔ یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ میلادیں سال سال بھر ہوتی رہتی ہے، لیکن کرانتی، انقلاب اور پریورتن نہیں آتا۔ اس لیے آج ایک ایسے موضوع پہ ہم بات کر لیں جس سے یہ طے ہو جائے کہ اگر ہم اس راستے کے مسافر ہو جائیں تو جلدی ہی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سب میرے ساتھ جڑ جائیں گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ شاید میں صحیح بات آپ سے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ خاص بات یہ ہے اللہ نے نماز کا حکم پہلے نہیں دیا۔ جی یہ پیچھے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ ماشاءاللہ سب کو آواز پہنچ رہی ہے۔ تو پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ تعلیم کے حوالے سے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا گیا کہ روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا گیا کہ حج کرو، یہ نہیں فرمایا گیا کہ زکوٰۃ دو۔ اس دین کی ترتیب کو سمجھو، اس دین کی کرونالوجی کو سمجھو کہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں بیواؤں کے ساتھ اتیاچار ہے، ایک ایسا سماج ہے جہاں بیٹیوں کو درگور کیا جا رہا ہے، ایک ایسا سماج ہے جہاں مہیلاؤں کا اپمان ہے، ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جہاں سویلائزیشن کے نام پہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جہاں کالے رنگ کے لوگوں کو صرف ان کے رنگ کی بنیاد پر ذلیل سمجھا جاتا ہے اور جانوروں سے زیادہ برا سلوک ان کے ساتھ میں کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا سماج ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جس نے خدا کے راستے کو چھوڑ دیا ہے اور بتوں کے راستے کو پکڑ لیا ہے، یعنی ایک ایسا سماج جس میں ہر طرح کی معاشرتی بیماریاں اور برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس سماج میں اگر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوتی ہے تو نمازوں کے حوالے سے نازل نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا پڑھو، کیونکہ اگر تعلیم حاصل کرو گے تو ایسے سماج میں انقلاب ضرور آئے گا۔ تعلیم اگر حاصل کرو گے تو پریورتن ضرور آئے گا۔ اور پہلی وحی نازل ہوئے، فرمایا گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا ہوا جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، اس رب کے نام سے پڑھیے جو بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے بارے میں سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہاں سے گفتگو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ کو کہاں پیدا کیا گیا؟ کہاں پیدا ہوئے حضور؟ جی مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کو پتا ہے یہ مکہ کیسی سوسائٹی تھی؟ اور بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، سب غریب نواز کے ماننے والے ہیں اور تمہاری بڑی خوش نصیبی ہے کہ غریب نواز سے بہت قریب میں رہتے ہو۔ اجمیر سے جب ہوا چلتی ہے تو ادھر ضرور آتی ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں پیدا ہوئے۔ اس دور میں تین بڑی حکومتیں تھیں، گریک امپائر ہے، یونانی حکومت ہے، پرشین امپائر ہے، ایرانی حکومت ہے، اور ایک رومن امپائر ہے، روم کی حکومت ہے۔ یہ تینوں سویلائز سوسائٹی ہیں۔ یہاں تینوں حکومتوں میں کچھ نہ کچھ تہذیب ضرور پائی جاتی ہے، لیکن جس مکہ میں رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں اس مکہ میں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ تینوں حکومتیں آپس میں جنگ کرتی تھیں، مگر کبھی بھی مکہ کی طرف اس لیے نہیں آتی تھی کیونکہ مکہ جس طرح سے کنکریلی اور بنزیلی زمین تھی، اتنے ہی زیادہ سخت دل لوگ مکہ میں رہا کرتے تھے۔ بڑی خاص بات ہے بھائی یہ، اور ہندوستان کے تناظر میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ مشکل حالات ہیں تو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا موقع انقلاب کا ہمیں عطا فرمایا ہے۔ خدا کرے کہ یہ کنیکٹیوٹی آپ سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنے محبوب کو مکہ میں پیدا فرمایا جہاں پہ کوئی تہذیب نہیں ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ سخت دل لوگ رہتے ہیں، اس مکہ میں پیدا فرمایا۔ پوچھو اللہ نے مکہ میں کیوں پیدا فرمایا حضور کو؟ تو جب پوچھو گے قرآن سے تو قرآن کہے گا کہ دراصل اللہ نے اپنے محبوب کو
سب سے زیادہ سخت زمین میں اس لیے پیدا فرمایا تھا تاکہ دنیا یہ جان لے کہ اب نبیوں کا سردار آنے والا ہے، اب نبیوں کا انقلاب آنے والا ہے، اب جو نبیوں کا امام ہے وہ آ گیا ہے۔ تو نبیوں کے امام کو اگر رومن امپائر میں پیدا کر دیا جاتا، اگر یونانی حکومت میں پیدا کر دیا جاتا، تو لوگ یہ کہتے کہ یہاں تو پہلے سے تہذیبیں موجود تھیں، یہاں تو پہلے سے تعلیم موجود تھی، محمد کون سا انقلاب لائے ہیں، محمد کون سی تبدیلی لائے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کنکریلی اور بنجریلی زمین میں اس لیے پیدا فرمایا تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ جس زمین پر کوئی بھی قبضہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اللہ نے محمد کو وہاں پیدا کیا، اور رسول اللہ نے اس کنکریلی اور بنجریلی زمین کو سب سے زیادہ نرم اور سافٹ بنا کر کے انقلاب برپا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ یہاں لوگ بڑے سخت تھے۔ اب حال کیا ہے؟ رسول اللہ کا مدرسہ ہے، پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پڑھنے والے حضرت عمر بن خطاب ہیں، پڑھنے والے حضرت عثمان بن عفان ہیں، مولائے کائنات حیدر کرار علی شیر خدا رسول اللہ کی درسگاہ کے پہلے طالب علم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ہیں، اور اب تبدیلی آ رہی ہے اس مکہ میں۔ اللہ نے حضور کو مکہ میں اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ انقلاب اس جگہ سے آئے جو سب سے زیادہ سخت زمین ہے۔ اب اس بات پر بھی توجہ کرو کہ غریب نواز دلی میں بھی جا سکتے تھے، غریب نواز جھارکھنڈ بھی جا سکتے تھے، غریب نواز منصور اور مدھیہ پردیش بھی جا سکتے تھے، غریب نواز دوسرے علاقوں میں بھی جا سکتے تھے، اجمیر ہی کیوں بھیجا گیا؟ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز نے اپنا قیام اجمیر کیوں بنایا؟ تاکہ دنیا یہ دیکھ لے اجمیر کی جو جغرافیائی حالت تھی اس زمانے میں وہ بالکل ایسی تھی جیسے مکہ کی۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیے، اگر کوئی مکہ گیا ہو اور دیکھا ہو تو جس طرح سے کعبہ شریف اور پورا حرم شریف پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، بالکل خواجہ غریب نواز کا اجمیر بھی اسی طرح سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، اور بیچ میں غریب نواز کا روزہ چشتیوں کے کعبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں چشتیوں کا مکہ، غریب نواز کا روزہ، یہ اس مکہ سے نسبت ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ نے اس مکہ میں انقلاب برپا کیا جو سب سے زیادہ سخت تھی، جو سب سے زیادہ گمراہ لوگ تھے، اسی طرح سے خواجہ نے دلی کا انتخاب نہیں کیا، اجمیر کا انتخاب کیا تاکہ دنیا یہ دیکھ لے وہ رسول تھے اور یہ نائب رسول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب انقلاب لا رہے مکہ میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبے زمانے تک تعلیم دی، اور وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ تعلیم یہ تھی کہ حضور کے خلاف باضابطہ نیریٹو بنایا جا رہا تھا مکہ میں۔ اور وہ نیریٹو کیا تھا؟ جیسے آج ہمارے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ کٹوے ہیں، ملے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، صرف اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہمیں غصہ آئے، ہم بھڑکیں، جھگڑا کریں، اور پھر ری ایکشن کے طور پہ اس کو ریکارڈ کر لیا جائے اور ہمیں کرمنل بنا دیا جائے، اور جذبات میں ہم ایسی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ کو بھی اس زمانے میں اسی طرح سے پریشان کیا گیا، اور صحابہ کرام کو بھی کمنٹ کسے جاتے تھے، طنز کسے جاتے تھے، یعنی زبردستی بھڑکانے کی کوشش ہوتی تھی تاکہ وہ ری ایکشن کریں، اور جیسے ہی کوئی ری ایکٹ کریں گے تو ان کو مارنے کا جواز مل جائے گا۔ تو آپ کو بھی اسی لیے بھڑکایا جا رہا ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، پرانے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اب تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ نے اور حضور کے صحابہ نے طریقہ کیا اختیار کیا۔ اب مکہ میں ایک نیریٹو چلایا گیا کہ جی محمد جو ہیں وہ جادوگر ہیں، ساحر ہیں۔ تین باتیں کہی گئیں، محمد ساحر ہیں، محمد شاعر ہیں، اور محمد مجنون ہیں۔ تین باتیں کہی گئیں، اور یہ تینوں باتیں تین طبقے کے لوگوں کو ذہن میں رکھ کر کے کہی گئی تھی۔ یہ تینوں باتیں اس لیے کہی گئی کہ بھئی مجنون کہا جائے گا تو بچوں کی نظر میں رسول اللہ کی جو حیثیت ہے وہ پاگلوں جیسی ہو جائے گی معاذ اللہ، اور بچے پھر پتھر ماریں گے۔ رسول اللہ کو ساحر اس لیے یعنی جادوگر اس لیے کہا گیا تاکہ مہیلائیں رسول اللہ سے دور رہیں، اور عورتیں جو ہے جادوگروں سے ڈرتی ہیں، خوف کرتی ہیں، تو وہ دور رہیں۔ اس طبقے کو دور کرنے کے لیے یہ ایک نیریٹو پھیلایا گیا۔ حضور کو شاعر اس لیے کہا گیا کہ بھئی جو سنسیئر لوگ ہیں، جو سنجیدہ پڑھے لکھے ویل کوالیفائڈ لوگ ہیں، جو حکمراں طبقہ ہے وہ سمجھے گا کہ یار یہ تو بڑے قابل ہیں، تو شاعر کہو تاکہ دنیا یہ جانے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ کلام بہت اچھا کرتے ہیں، کلام بہت اچھا کرتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں اس سوسائٹی میں پھیلائی گئیں تاکہ سماج کو رسول اللہ سے دور کر دیا جائے۔
اسی طرح سے آج بھی آپ کا بائیکاٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ فلاں جگہ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، سوشل میڈیا پہ ویڈیو آ رہی ہے کہ بھئی ان کا بائیکاٹ کرو، ان سے لین دین ختم کرو. یہ ساری چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں. لیکن دیکھو رسول اللہ نے کیا کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سماج میں ہیں کہ جہاں رسول اللہ کے ماننے والوں کو ستایا جا رہا ہے، حضور کے خلاف ایک نیگیٹو نیریٹو بنایا جا رہا ہے. لیکن رسول اللہ ایک راستے سے نکلے، ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے یہ بات سن لی تھی کسی سے کہ بھئی محمد نامی ایک جادوگر ہے، ان سے جو بات کر لیتا ہے وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے. تو وہ ایک بوڑھی خاتون تھی، اپنا سامان لے کے شہر کے باہر آ گئی. شہر کے باہر آ گئی، رسول اللہ وہاں سے گزر رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھی خاتون سے پوچھا کہ ماں کیا پریشانی ہے؟ تو کہا بیٹے مجھے کہیں جانا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ مکہ میں محمد نامی کوئی جوان ہے جو اس سے باتیں کر لیتا ہے تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ سے یہ بات ہو رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد میں فرماتے ہیں بڑی بی سے، بوڑھی خاتون سے، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہاں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف ہمارے منہ پہ کوئی بات کہے تو ہمارے ایکسپریشنز کیا ہوں گے، ہمارا رویہ کیا ہوگا. رسول اللہ نے اگلی بات ارشاد فرما دی مسکراتے ہوئے، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا. کہا بیٹا میرے پاس میں یہ سامان ہے. رسول اللہ نے سامان اٹھایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بوڑھی کا سامان اٹھاتے ہیں. ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ وہ جو سوچ رہی ہے اس کے سوچنے پہ ہمیں نہیں جانا، کیا بات ہے. ہمیں اپنے مشن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس طرح سے رسول اللہ نے رکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھی کا سامان اٹھایا. اب حضور آگے آگے جا رہے ہیں، وہ بوڑھی پیچھے پیچھے جا رہی ہے. اب بوڑھی عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو بولنا ہوتا ہی ہے ان کو. اب وہ بولتی ہوئی جا رہی ہیں، رسول اللہ نے سامان سر پہ رکھا ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے جا رہے. منزل پہ پہنچے، بوڑھی خاتون نے کہا کہ بیٹا اب تم ایسا کرو یہ سامان رکھ دو اور واپس چلے جاؤ. ابھی رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد ہوں کلمہ پڑھو، دین کی دعوت نہیں دی. کردار حضور پیش کر رہے ہیں، کردار. اور ایک بات بڑی اہم بات یاد آئی، مولا علی سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ مولا علی میں کیسے تبلیغ کروں دین کی؟ تو حضرت مولا علی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، کوشش کرنا تمہیں زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے اور تلوار کا استعمال نہ کرنا پڑے. دین کی تبلیغ کے لیے زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے اور تلوار کا استعمال نہ کرنا پڑے. کیا مطلب؟ کردار کا استعمال ہو، یعنی تمہارے رویوں میں، تمہارے اخلاق میں، تمہارے بیہیویئر میں، تمہاری گفتگو سے اسلام نظر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان رکھا، حضور واپس تشریف لا رہے. بوڑھی خاتون نے پوچھا کہ بیٹے اپنا نام تو بتاتے چلے جاؤ، میں کہوں گی وہاں جا کر کے لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کم سے کم کہہ تو پاؤں گی کہ جی وہاں تو حالات ایسے ہیں، محمد جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن ایک جوان ایسا بھی ہے جس نے میرا سامان اٹھا کر کے یہاں تک پہنچایا. کہا بتاتے تو جاؤ نام کیا ہے. رسول اللہ مسکرائے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ماں میرا ہی نام محمد ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ماں میرا ہی نام محمد ہے. اب سوچئے کہ کردار نے پہلے ہی اس بوڑھی خاتون کے دل میں جگہ بنا لی ہے. جب حضور کی زبان سے یہ جملے نکلے تو بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ جو تمہارے خلاف بات کرتے ہیں وہ غلط ہیں اور تم بالکل صحیح ہو، اپنے دامن سے لپیٹ کر کے مجھے بھی مسلمان کرو. تو اگر ہمارے خلاف نگیٹیوٹی نیریٹو میڈیا میں، سیاست میں، سماج میں اگر پھیلائی جا رہی ہے تو یہ ان کا کام ہے. آج نہیں، بہت زمانے سے ہو رہا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اگر کسی کے دماغ میں گندگی پیدا ہو گئی ہے تو اس غلط فہمی کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جس طرح سے مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح سے غلط فہمی کو صاف کرنا بھی رسول پاک کی سنت ہے. کاش ہم یہ دین سمجھ پاتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیش کر رہے ہیں اس سوسائٹی میں. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. ہجرت کی حضور نے، ہجرت مدینہ ہی کیوں کی تھی؟ رسول اللہ نے ہجرت مدینہ میں کیوں کی؟ پہلی ہجرت تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی تھی اور دوسری ہجرت بھی وہی ہوئی، مسلمانوں کا ایک طبقہ حبشہ کی طرف گیا. اور حبشہ میں حضرت جعفر طیار، حضرت ابو طالب کے شہزادے، یہ نام ایسا ہے، یہ گھر ایسا ہے کہ بھئی اسلام کی دعوت تو یہیں سے شروع ہوئی تھی. حضرت جعفر طیار جب نجاشی کے سامنے
अम्र बिन आस जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने कहा जी हमारे कुछ लोग भाग करके आ गए, आपकी रियासत में वो रह रहे हैं और उनको आप हमारे हवाले कर दीजिए। तो वह पूरा तबका बुलाया गया सहाबाए किराम का, और जब बादशाह के सामने आए और जब पूछा गया कि जी क्या कहते हो तुम ईसा इब्न मरियम के बारे में, तो हजरत जाफर तैयार ने बिना किसी खौफ व खतर के रसूल अल्लाह पर जो आयतें नाजिल हुई थी सूरह मरियम की वो सुना दी। और जब हजरत जाफर तैयार ने यानी हजरत अबू तालिब के शहजादे मौलाए कायनात हैदर कर्रार के उम्र में बड़े भाई जो 10 साल बड़े हैं, हजरत जाफर तैयार ने जब खुतबा इरशाद फरमाया था ना, तो वो नजाशी रोने लगा। बड़ी तकरीरें याद होती हैं, वो फला मुकर्रिर बड़े हैं, वो फला मुकर्रिर बड़े हैं, लेकिन किसी की तकरीर सुन के कोई बादशाह मुसलमान हुआ है? ये हजरत जाफर तैयार है, जब खुतबा इरशाद फरमाया ना तो वो रोने लगा। तो वो साजिशें करने के लिए आए थे और इनको ले जाने के लिए आए थे, लेकिन जनाब जाफर तैयार के खुतबे का असर उस बादशाह पर ऐसा पड़ा, उसने कहा कि भाई दोस्ती खराब होती है तो होती रहे, लेकिन इन लोगों को मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। फिर रिवायत बताती है कि हजरत जाफर तैयार के उस खुतबे से मुतासिर होकर के वो मुसलमान हुए हजरत जाफर के हाथों पर, और फिर उनका मकाम व मर्तबा यह हुआ कि रसूल अल्लाह ने उस बादशाह की गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई। तो हजरत जाफर तैयार ने खुतबा इरशाद फरमाया था, पहली रसूल अल्लाह के सहाबा ने जो हिजरत की है वो हबशा की तरफ की, लेकिन रसूल अल्लाह जब हिजरत कर रहे हैं तो हबशा की तरफ नहीं जा रहे हैं, मदीना की तरफ जा रहे हैं। और वो मदीना नहीं था, वो यसरिब था। कुरान मजीद में कहा गया या अहला यसरिब ला मुकाम लकुम, तो यसरब बोला जाता है, वैसे वो लफ्ज यसरिब है। तो रसूल अल्लाह के जाने से पहले वो शहर यसरिब था, और यसरिब का मतलब होता है फसाद की जगह, फितनों की जगह, बीमारियों की जगह, जहां पर नाइंसाफी हो। यानी ये वो यसरिब है कि जहां रूहानी बीमारियां भी हैं, जिस्मानी बीमारियां भी हैं, समाजी बीमारियां भी हैं, सियासी बीमारियां भी हैं। रसूल अल्लाह ने वेल डिसिप्लिन किसी सोसाइटी की तरफ हिजरत नहीं की, इस शहर की तरफ हिजरत क्यों की? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस यसरिब में क्यों आए हैं? इस यसरिब में रसूल अल्लाह इसलिए आए हैं ताकि दुनिया ये जान ले कि नबी के आने से पहले ये शहर बीमारियों की और फसाद की जगह था, लेकिन जब रसूल अल्लाह आए हैं तो ये यसरिब से यानी बीमारियों की जगह से मुंतकिल होकर के दुनिया का सबसे बड़ा शिफाखाना बन गया। और रसूल अल्लाह ने फिर उस यसरिब को मदीना बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा शिफाखाना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वजूद की बरकतों से उसको मदीना बना दिया। हम मुसलमान हैं, अगर हमको लगता है कि यहाँ करप्शन है, नाइंसाफी है, जुल्म और ज्यादती है, भ्रष्टाचार है, छूत अछूत है, अनटचेबिलिटी है, करप्शन है, ये सारी बीमारियां अगर हमारे मुल्क में है तो तुम उस नबी के उम्मती हो जिन्होंने यसरिब को मदीना बनाया था। तो लोगों, सिर्फ एक मुश्त दाढ़ियां रखना सुन्नत नहीं है, बल्कि फसाद और बीमारियों के शहर को शिफाखाना बनाना भी रसूल अल्लाह की सुन्नत है। काश ये सुन्नतें भी हम अदा करते, काश दीन की इस तरह से भी तबलीग होती, काश दीन को इस तरह से भी समझा गया होता। और हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ही समझा था, तभी इस बीमारियों और फसाद के जगह को रूहानियत का सबसे बड़ा समंदर बना दिया था हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तशरीफ ले गए, और मदीना में कोई भी हुकूमत नहीं थी। जाहिर है वहां तमाम तरह की बीमारियां। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना पहुंचे हैं तो हुजूर ने दुनिया का पहला संविधान मदीने में बनाया। क्या बनाया? दुनिया का पहला संविधान। इट वॉज फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया को दिया क्या है हम यही नहीं जानते। वो रहमतुल्लिल आलमीन है तो सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं है, पार्लियामेंट हाउस के लिए भी है। वो रहमतुल्लिल आलमीन है तो सिर्फ मदरसों के लिए नहीं है, बाजारों के लिए भी है। वो रहमतुल्लिल आलमीन है तो सिर्फ रोजे रखवाने के लिए नहीं है, दुनिया में इंसाफ के निजाम को कायम करने के लिए भी है। तो जब रसूल अल्लाह पहुंचे हैं मदीना शरीफ में तो रसूल अल्लाह ने बाज़ाब्ता इस्लामी रियासत का क़याम फरमाया, इस्लामिक स्टेट का क़याम फरमाया, और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ाब्ता एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये आज बात होती है ना हमारे संविधान में राइट टू रिलीजन की,
اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ میں رہنے کی. یہ تصور آیا کہاں سے آیا ہے تصور دنیا میں؟ قرآن میں کہا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ہم صرف فاتحہ میں اس سورت کو پڑھتے ہیں، لیکن اس سورت کا مطلب یہ ہے کہ اے کافرو، اے وہ لوگو جو اللہ کو نہیں مانتے، یاد رکھو حضور فرماتے ہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. ان آیتوں کو قرآن میں دہرایا گیا اور پھر فرمایا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو، تم اپنے مذہب پر رہو، ہم اپنے مذہب پر رہیں. یہ دنیا میں پہلی آواز تھی جو مدینے سے اٹھی تھی رائٹ ٹو ریلیجن کی، کہ ہر آدمی کو اپنے مذہب پر رہنے کا پورا ادھیکار ہے. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں فرعون کے مذہب پر رہنا ہر ایک ناگرک کی ذمہ داری تھی. جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کے مذہب کو فالو کرنا یہ ہر ناگرک کی ذمہ داری تھی. بادشاہ کی سوچ اور نظریے کے خلاف اگر کوئی جانے کی ہمت کرتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، لا اکراہ فی الدین، قرآن میں کہا گیا دین کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، دھرم پریورتن کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا. ہمارے ملک میں آج اسلام کے خلاف باتیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں، ڈیبیٹ ہو رہی ہے روزانہ مین اسٹریم میڈیا میں کہ بھائی زبردستی دھرم پریورتن کرایا جا رہا. یاد رکھو اسلام کا اصول ہے اگر کوئی دل سے دین کو قبول نہ کرے اور چاہے نعرے لگاتا پھرے تو اس کا قبول کرنا اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایمان اور اسلام دل سے قبول کیا جاتا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو اگر کسی نے پستول کے دم پر کسی کو کلمہ پڑھوایا ہے تو قسم خدا کی یہ دہشت گردوں کا دین تو ہو سکتا ہے مگر رسول اللہ کا دین نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لا اکراہ فی الدین کا تصور دیا کہ زبردستی دھرم پریورتن کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. اس وقت میں کہ جب ریاست تھی رسول اللہ کی اسلامک اسٹیٹ اور رسول اللہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، رسول اللہ صدر تھے. اگر دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو مدینے کی اس سوسائٹی کو جب آپ دیکھیں گے تو مدینے میں یہود بھی رہتے تھے، مدینے میں مجوسی بھی رہتے تھے، مدینے میں عیسائی بھی رہتے تھے، مدینے میں مسلمان بھی رہتے تھے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دھرم پریورتن کے لیے کسی کو مجبور کیا ہوتا تو مدینے کے یہودی اور عیسائی یا تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے ہوتے یا سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ہوتے. لیکن تاریخ پڑھو مدینے کی، رسول اللہ نے ایک بھی مرتبہ کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں مذہب بدلنے پر مجبور کیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو ہمارے ساتھ جن لوگوں نے معاہدے کیے ہیں اور جو ہماری اسٹیٹ میں رہتا ہے، جو ہماری ریاست میں رہتا ہے، یاد رکھو کہ ہم سب امت واحدہ ہیں. انکم امت واحدہ، ہم سب ایک نیشن کے لوگ ہیں. کیا ہیں؟ ایک نیشن کے لوگ ہیں، یعنی ہماری قوم ایک ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم سب مدینے کے رہنے والے مدنی ہیں. اور یہ تصور آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ بھئی سرحد پہ کھڑے رہنے والے جوان کا دھرم یہ ہے کہ وہ دیش کی حفاظت کرے. مذہب چاہے جو بھی ہو، لیکن جو فوجی سرحد پہ کھڑا ہے وہ ہندوستانی ہے. یہ تصور اگر عالم انسانیت کو کسی نے عطا فرمایا کہ جس سوسائٹی میں الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، الگ الگ تہذیب اور کلچرز کے ماننے والے لوگ ہیں، الگ الگ ثقافتوں کے ماننے والے لوگ ہیں، تو یہودی اپنے مذہب پر رہیں، عیسائی اپنے مذہب پر رہیں، مجوسی اپنے مذہب پر رہیں، مسلمان اپنے مذہب پر رہیں. لیکن اگر باہر کا کوئی دشمن، چاہے وہ رومن امپائر ہو یا ایران کا حکمراں ہو، اگر مدینے کی سرحدوں پر باہر کا کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم یہودی، عیسائی اور سارے مسلمان مل کر کے اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، اپنے مدینے کی حفاظت کریں گے. تو مدنی ہونے کی بنیاد پر رسول اللہ نے فرمایا کہ وی آر ون نیشن، ہم سب ایک قوم ہے. اور یہ نعرہ آج کتنی شد و مت اور شدت سے لگایا جاتا ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں. اور یہی بات تو کہی گئی ہمارے دیش کے سمویدھان میں. سمویدھان کا پہلا ہی سینٹنس کہتا ہے وی دا پیپل آف انڈیا، ہم بھارت کے لوگ.
یعنی رسول اللہ نے دنیا کو یہ بتایا کہ لوگوں سب اپنے اپنے مذہب اور تہذیبوں پر رہو، کسی کو مذہب بدلنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی آتا ہے تو اس کو روکا بھی نہیں جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی ہمارے ملک کی سرحد پر بری نظر رکھتا ہے تو ہم سب ایک ہیں اور ایک ہو کر کے اس سے مقابلہ کریں گے، یعنی ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ تصور عطا فرمایا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہونے کی بنیاد پر ایک ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی G20 ہوا دلی میں، جگہ جگہ وہ بینر پوسٹر لگے ہوئے تھے، اس میں نعرہ لگایا گیا ون نیشن ون فیوچر۔ کیا تھا جی؟ ون نیشن ون الیکشن ون فیوچر، اسی طرح کا کچھ نعرہ تھا کہ جی ہم سب ایک ہیں، جو دیش کے 125 کروڑ لوگ ہیں وہ سب ایک ہیں، اور سب کا مستقبل بھی ایک ہے، اور سب کو مل جل کر کے اس دیش کو خوبصورت بنانا ہے۔ یعنی یہ بات کہی جا رہی کہ واسودیو کٹمبکم کی سنسکرتی ہے کہ ہم سب بھلے ہی الگ الگ مذہب کے ہیں لیکن ہندوستانی ہونے کی بنیاد پر ایک ہیں۔ قربان جاؤ مسلمانوں، رسول اللہ نے پہلے یہ بات ارشاد فرما دی، الخلق کلہم عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور جو اس خاندان سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو یہ تصور عطا فرما رہے ہیں۔ تو اگر آج ساری دنیا میں انسانیت کی، مانوتا کی، ہیومینٹی کی، قانون کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس تمام نظام کی بنیاد رکھنے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ آج انصاف کی باتیں ہو رہی ہیں بھائی، رسول اللہ جب تشریف لائے ہیں، پیدا ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچے ہیں تو یہ شیر خاری کا عالم ہے۔ رسول اللہ نے انصاف کے جھنڈے کیسے گاڑے ہیں کہ جب جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ ایک پستان سے دودھ پیتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ دوسرے پستان سے دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں تو رسول اللہ نے اس کو منہ میں نہیں لیا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے دوسرے بھی شہزادے تھے جن کی عمر اتنی تھی۔ رسول اللہ نے شیر خاری کے عالم میں دنیا کو یہ پیغام دیا کہ محمد کسی کا حق چھیننے کے لیے نہیں، دنیا کو انصاف دینے کے لیے آیا۔ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہیں تو جناب آمینہ فرماتی ہیں کہ عام طور سے عورتوں کو جو درد ہوتا ہے وہ درد مجھے نہیں ہوا، وہ تکلیف مجھے نہیں ہوئی، خوشبو محسوس ہوتی تھی، روحانیت محسوس ہوتی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ان کے پیٹ میں ہے، ان کے شکم میں ہے، اور ان کو درد نہیں ہوا۔ پیغام یہ ہے کہ جو آنے والا آ رہا ہے وہ تکلیفیں دینے کے لیے نہیں، تکلیفیں ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جناب آمینہ فرماتی ہیں کہ محمد پیدا ہوئے تو میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھ لیے، اور میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے مجھ سے اتنا قریب آ گئے کہ میں اگر ہاتھ بڑھاؤں تو وہ ستارے توڑ لوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو آنے والا آیا ہے وہ دنیا میں اندھیروں کا خاتمہ کرنے کے لیے اور روشنی کو بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ تو حضور کی امت اندھیرے میں کیوں ہے؟ ہم اندھیرے میں کیوں ہیں؟ ہم روشنی میں کیوں نہیں ہیں؟ ہم اندھیرے میں اپنی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو روشنیاں تقسیم کرنے کے لیے آئے، اندھیروں کے خاتمے کے لیے آئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نظام مدینے میں مضبوط فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مدینے کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، اب یہودی ہوں یا نصرانی یا عیسائی ہوں یا مجوسی، سب کے گرجا گھروں کی، سب کے عبادت خانوں کی حفاظت کی ذمہ داری محمد کی ہے۔ تمہارے عبادت خانوں کی حفاظت کی جائے گی کیونکہ تم نے ہمارے ساتھ پیکٹ آف پیس کیا، امن کا معاہدہ کیا ہے، تو تمہارے عبادت خانوں کی حفاظت ہم کریں گے۔ دنیا اسلام کو آتنکواد کے ساتھ جوڑ رہی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دہشت گردوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دوسرے مذاہب کی عبادت خانوں پہ حملے کر دیے، اور پھر جب ہمارے ملک میں ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے تو یہی دکھایا جاتا ہے کہ دہشت گردوں نے فلاں مذہب کے عبادت خانے کو ختم کر دیا، ڈیمولش کر دیا، اس کو ڈیمیج کر دیا۔ تو دنیا یہ سوچتی ہے کہ اسلام وہ ہے جو جماعت الدعوہ کے دھماکوں میں دکھائی دیتا ہے۔ دنیا ان دھماکوں سے یہ اندازہ لگاتی ہے کہ اسلام وہی ہے
जो लश्कर तैयबा और उसामा बिन लादेन के हमलों में दिखाई देता है। मुसलमानों, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम दुनिया को ये बताएं कि इस्लाम वो नहीं है जो लश्कर तैयबा की नफरत और उसके हमलों में दिखाई देता है। इस्लाम वो है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन की चौखट पर दिखाई देता है। इस्लाम वो है जो सरकारान मारहेरा के आस्थाने पर दिखाई देता है। इस्लाम वो है जो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कुतुबियत में दिखाई देता है। इस्लाम वो है जो बाबा फरीद के चिल्लों में दिखाई देता है। आज भी आप चले जाइए बड़ौदा में, जहाँ गरीब नवाज ने चिल्ला किया, मैं वहाँ गया, रूहानियत मिली, तरोताज़ा हो गई हमारी रूह। वो ज़मीन ऐसी तो नहीं है कि वो बहुत वेल फर्निश्ड हो और बहुत अच्छे ढंग से उसको बना दिया गया हो, लेकिन 800 साल पहले किसी वली ने वहाँ पर अल्लाह के नाम का नारा बुलंद किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकतें ऐसी अता फरमाई हैं कि मुर्दा दिल लोग पहुँचते हैं तो अल्लाह उनके दिलों को रूहानियत अता फरमा देता है। समझ रहे हैं? तो दुनिया को हमें ये बताना है कि इस्लाम वो नहीं है जो जमात उद दावा के धमाकों में दिखाई देता। अगर वो जबरदस्ती करते हैं किसी को बदलवाने के लिए, अगर वो इस तरह का एक्ट करते हैं तो वो अगेंस्ट इस्लाम कोई एक्टिविटी है, इस्लाम की हिमायत में नहीं है। रसूल अल्लाह तो ये फरमा रहे हैं कि लोगों, तमाम लोगों की हम हिफाजत करेंगे। पहले तो बेटियों की इज्जतों और इस्मतों को लूटा जा रहा है, लेकिन अब हुजूर फरमा रहे हैं कि मदीने में रहने वाली हर महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। मदीना में रहने वाले हर आम आदमी की जिम्मेदारी मोहम्मद की है, सब अल्लाह और उसके रसूल की अमान में। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया को पहला संविधान अता फरमाया और ये निज़ाम रसूल अल्लाह ने चलाया जो शूराई निज़ाम था। कुरान में आयतें नाज़िल हुई, वामरुहुम शूरा बैनहुम, कि अपने मामलात को आपस के मशवरों से तय किया करो। फरमाया गया वशाविरहुम फिल अम्र, पहले मशवरा करो किसी मामले में, फैदा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह, और जब किसी मामले में अक्सर की राय मुत्तफिक हो जाए तो फिर अल्लाह पर भरोसा करते हुए उस काम को अंजाम दे दो। भाई यही तो होता है इलेक्शन, अक्सर की राय इत्तेफाक से आती है और फिर कोई भी नेता बन जाता है। तो ये तसव्वुर दिया किसने जमहूरियत और आज़ादी का? ये तसव्वुर देने वाली जात मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। लेकिन इस जमहूरियत में करप्शन क्यों है? क्योंकि यसरब को मदीना बनाने वाले लोग इस निजाम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बीमारियों और फसाद की इस जगह को शिफा खाना बनाने वाले लोग इसका हिस्सा नहीं है, जिनके सामने रसूलुल्लाह की सीरत है। और जब जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, तो फिर यही निजाम बनता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुनिया को सोशल पॉलिसी अता फरमाई है, एजुकेशन पॉलिसी अता फरमाई है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल विजडम अता फरमाया। रसूलुल्लाह ने दुनिया को बताया है कि लोगों, ये निजाम दुनिया के किसी एक बादशाह के हाथ में नहीं होगा, फिरौन का बेटा फिरौन नहीं होगा। अगर किसी किसान के बेटे में मस्जिद का इमाम बनने की सलाहियत होगी, अगर वो हमारी इमामत कर सकता है, तो जमाने के बड़े बड़े अमीर, जमाने के बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार पीछे खड़े होंगे और एक गरीब किसान का बेटा हमें मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने की सलाहियत रखे। ये निजाम दुनिया को अता किसने फरमाया? किसने अता फरमाया ये निजाम? और जब हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो सैयदना बिलाल हबशी हैं कि वो काला रंग था उनका और इस वजह से उनको जलील समझा जाता था, लेकिन देखो जब हुजूर के दामन से लिपट गए तो इज्जत और मकाम और मर्तबा कैसे बुलंद हुआ कि मक्का से इस हालत में निकाले गए थे कि रसूल अल्लाह से अरब के जो जागीरदार बड़े लोग थे वो कहते थे कि आप बताइए हम इनके साथ में बैठेंगे, आपने तो इनको अपने पास बैठा लिया, जिनको हम जलील समझते हैं ये हमारे साथ बैठने लायक हैं। रसूल अल्लाह ने कभी भी इस पे एक्शन नहीं लिया कि अच्छा ठीक है हम इनको भेज देते हैं, तुम आओ हमारे पास बैठो। रसूल अल्लाह ने कभी भी अपने गुलामों को इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि तुम जलील हो। हुजूर ये फरमाते रहे कि तुम भी अल्लाह के बंदे हो, और अल्लाह ने हर इंसान को बराबरी का दर्जा अता फरमाया है। बड़ा वो है जो मुत्तकी और परहेजगार ज़्यादा है। गोरी चमड़ी की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं है, पैसे की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं है, जागीरदार और जमींदारी की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं है। बड़ा वो है इस्लाम के निज़ाम में जो अल्लाह से ज़्यादा डरता है, जो अल्लाह की इबादत ज़्यादा करता है। तो जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला जब मक्का से निकाले गए थे तो जुर्म ये था कि वो काला रंग था उनका। अब जब मक्का में वापस दाखिल हुए ना 10 साल के बाद, रसूलुल्लाह फतेह मक्का हुई,
तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी गोरे रंग और बड़े ताजिर को हुक्म नहीं दिया और किसी गोरे रंग वाले को हुक्म नहीं दिया कि तुम अजान पढ़ो। रसूल अल्लाह ने हजरत बिलाल हबशी से फरमाया, बिलाल खाने काबा की छत पे चढ़ कर के अल्लाह के नाम का नारा बुलंद कर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम स्ट्रेटेजी के साथ में चलते रहो ना अपनी जिंदगी में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जमीन को जो तुम्हारे लिए बहुत नफरत की जमीन हो गई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी धाक और मोहब्बतें और तुम्हारा रोब लोगों के दिलों में बिठाने वाला है, क्योंकि दिलों को कंट्रोल करने वाला वो है, दिलों में हैबतें बैठाने वाला वो हमारा रब है। इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, मैं आपके अंदर होप जगाना चाहता हूँ, उम्मीद जगाना चाहता हूँ कि हम उस रब को मानते हैं, कायनात के सारे दिल जिसके कब्ज़े कुदरत में है, और आज भी वो इनकलाब बर्पा कर देगा अगर हम उस रास्ते पे चलें। तो रसूलुल्लाह को पहले हिजरत करने पे मजबूर किया गया, अब हुजूर दाखिल हो गए मक्का में और कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। जनाब बिलाल हबशी को रसूलुल्लाह ने फरमाया, बिलाल अब चढ़ जाओ खाने काबा की छत पे। हज़रत बिलाल चढ़े। अब मदीने में होते थे तो खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज अजान पढ़ते थे। अब जब काबे की छत पे हैं, अब रुख किधर करें? अब हजरत बिलाल हबशी खाने काबा की छत पे हैं, तो अब रुख किधर करें? हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बिलाल हबशी इस दौर के मुसलमान नहीं थे, वो हुजूर के आशिक थे, वो जानते थे कि अगर ये काबा है तो काबे का काबा वहां मौजूद है। उन्होंने कोई पसो पेश नहीं किया, खाने काबा की छत पे खड़े हुए और रसूलुल्लाह की तरफ रुख करके अजान पढ़ना शुरू कर दिया। यानी दुनिया ने यह देखा कि एक वो निजाम था जो छूत अछूत का निजाम था, एक वो निजाम था जो भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन का निजाम था, एक वो सिस्टम था जहां काले रंग की बुनियाद पर जलील समझा जाता है। लेकिन अब इस्लामिक रेवोल्यूशन आ चुका है, इस्लामी इनकलाब बर्पा हो चुका है, अब एक क्रांति आ चुकी है, एक तब्दीली आ चुकी है। मोहम्मद की पैदाइश का मकसद सामने जाहिर हो गया है, तो अब बिलाल को कोई जलील नहीं समझेगा। दुनिया ये देख ले कि अजान पढ़ने की सलाहियत बिलाल हबशी के अंदर थी, तो इस्लाम के निजाम ने बिलाल को पीछे नहीं किया दलित होने की वजह से, बल्कि ये अपॉर्चुनिटी अता फरमाई कि तुम्हारी अगर आवाज सबसे अच्छी है तो कोई गोरे रंग वाला अमीर अजान नहीं पढ़ेगा, बल्कि हमारा बिलाल खाने काबा की छत पे चढ़ करके अल्लाह के नाम का नारा बुलंद करे। और दुनिया हमें इक्वालिटी का दर्स पढ़ा रही है, मसावात का, और दुनिया हमें बता रही है कि भाई भाईचारा पैदा करो, मसावात पैदा करो, बराबरी पैदा करो। हमने तो ये किया है सोसाइटी में, हमारा कंट्रीब्यूशन है ये। रसूल अल्लाह ने सिर्फ फलसफे नहीं बताए हैं, रसूल अल्लाह ने इस सिस्टम को जमीन पर इस्टेब्लिश किया। दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने किताबें लिखी, फलसफे लिखे, जिनके थॉट्स पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, लेकिन अगर उनके फलसफे को उनकी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो बात कुछ है, अमल कुछ है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात कहने से पहले अमल करके दिखाया। और बिलाल हबशी को अपने साथ अपने दस्तरखान पर बैठा करके खाना खिलाया, सिखाया। हुजूर ने खाना खिला करके दिखाया है। मुझे बताओ, ये बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उम्र दराज लोग हैं, इस मुल्क में क्या हमारे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है? इस मुल्क में हमारे लिए क्या ऐसा मौका नहीं है? जब ये मैसेज पहुंचा था ना अफ्रीका के इलाकों में कि मोहम्मद नामी एक शख्स ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने काले रंग के लोगों को इतना सम्मान दे दिया, इतनी इज्जत दे दी कि खाने काबा की छत पे चढ़ा दिया, तो जब ये मैसेज पहुंचा तो सिर्फ पैगाम पहुंचने की वजह से लाखों लाख लोग मुसलमान हो गए। इस मुल्क में क्या ऐसे लोग नहीं रहते हैं जो आज भी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं? जो लोग नजर रखते हैं हालात पर और समाज पर, वो जानते होंगे कि अगर बड़े मोहल्ले वालों के सामने से कोई छोटे मोहल्ले का आदमी जूते पहन के निकल जाए या घोड़े पे अपनी बारात लेके निकल जाए तो उसके साथ में क्या होता है। तो ये उनका निज़ाम है, लेकिन हमारा निज़ाम ये है कि जिनको कोई इज्जत नहीं देता, हमारे नबी ने उनको इज्जत अता फरमाई। जिनको कोई सीने से नहीं लगाता, हमारे आका ने उनको सीने से लगाया। बेवाओं का सहारा बनना, यतीमों के सर पर दस्ते शफकत फेरना, और जिनको कोई इज्जत ना देता हो उनके साथ मोहब्बत से बैठना, उनको इज्जत देना भी रसूल पाक की सुन्नत है। हमने ये काम अगर किया होता
تو لوگ ہمارے خلاف آندولن نہ کر رہے ہوتے، لوگ قرآن اور اسلام کے خلاف نہیں بول رہے ہوتے. ہم نے یہ نہیں کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے دنیا کو بتایا کہ لوگوں اب برابری کا انقلاب آ چکا ہے. اب کسی کو امیر غریب چھوٹا بڑا اور کسی کو کالے رنگ اور گورے رنگ کی بنیاد پر جو ہے تمیز نہیں کی جائے گی. تمیز صرف اس بات پر ہوگی کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا اور کتنا پرہیزگار ہے. یہی تو ہمارے دیش کے سنویدھان میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سب بھارت کے لوگ ہیں اور بھارت کا سنویدھان کسی کو بہاری، بنگالی، راجستھانی، اتر پردیشی کی حیثیت سے نہیں دیکھتا، کسی کو کالے اور گورے کی حیثیت سے نہیں دیکھتا، مہیلا اور پرش کی نظر سے نہیں دیکھتا. بھارت کا سنویدھان کسی کو کلاس اور کاسٹ کی بنیاد پر نہیں دیکھتا. بھارت کا سنویدھان سارے لوگوں کو ہندوستانی ہونے کی بنیاد پر دیکھتا ہے. یہ تصور اگر اس کائنات کو کسی نے عطا فرمایا تو وہ ذات محمد رسول اللہ کی. اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ امام عالی مقام سے کیوں پیار کرتے ہو؟ پھر جانتے ہو امام حسین نے کیا کیا؟ جانتے ہو امام عالی مقام نے کیا کیا؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ نمازوں کی آبرو بچائی ہے امام حسین نے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ مسجدوں کی عزت بچائی ہے امام حسین نے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اذانوں کی حفاظت کی ہے امام عالی مقام نے. نہیں، جہاں امام عالی مقام نے اذانوں کی حفاظت کی ہے تو قسم خدا کی امام عالی مقام نے جمہوریت کی بھی حفاظت کی. یعنی اس دور میں جس نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا کیا تھا، وہ جو مساوات کا نظام تھا، برابری کا نظام تھا، انصاف کا نظام تھا، گھوٹالوں کو ختم کرنے کا نظام تھا، سب کو حقوق پہنچانے کا نظام تھا، جس نظام کی بنیاد محمد الرسول اللہ نے رکھی تھی، اس نظام پر حملہ کرنے کے لیے فرعون کا جانشین، قارون کا جانشین، نمرود کا جانشین یزید بن کر کے جب کھڑا ہوا تو حضرت موسیٰ کے جانشین نے، حضرت عیسیٰ کے جانشین نے، حضرت ابراہیم کے جانشین نے، حضرت نوح کے جانشین نے اور محمد الرسول اللہ کے شہزادے نے اس نظام کے خلاف کھڑے ہو کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ لوگوں حسین جان تو دے سکتا ہے مگر رسول اللہ کے برپا کیے ہوئے انقلاب پر آنچ نہیں آنے دے گا. تو امام حسین نے صرف مسجدوں کی آبرو نہیں بچائی ہے بلکہ پارلیمنٹ کی بھی حفاظت کی ہے. اگر آج دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو صدقہ ہے امام حسین کے خون کا. اگر دنیا میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات ہو رہی ہے تو صدقہ ہے امام علی مقام کے خون کا. اگر دنیا میں مہیلاؤں کے سمان کی بات ہو رہی ہے تو قسم خدا کی صدقہ ہے امام علی مقام کے خون کا، کیونکہ اس نظام کے بانی محمد الرسول اللہ ہے اور اس نظام کو بچانے والی ذات کا نام حسین ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. نبی سب کے تھے، جو خدا کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے، تو اس لیے نبی بھی سب کے ہیں. اور جس نظام کو حسین نے بچایا وہ نظام بھی سب کا ہے، اس لیے حسین بھی سب کے ہیں. اسی لیے اس ملک میں 4 لاکھ سے زیادہ گاؤں میں مسلم غیر مسلم سب امام علی مقام کا تعزیہ اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ حسین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، حسین ساری قوموں کے ہیں. حضور نے فرمایا تھا نا کہ لوگوں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. کیونکہ حضور یہ دیکھ رہے تھے کہ جس نظام کی بنیادیں ہم نے مدینے میں رکھی ہیں یہ نظام چلے گا خلافت راشدہ تک اور امام حسن مجتبیٰ پر یہ نظام ختم ہوگا. اور جب اس نظام کی جڑیں کھودنے کے لیے یزید جیسی ایک طاقت کھڑی ہوگی تو میرا حسین اپنا لہو دے کر، اپنا علی اکبر دے کر، اپنا علی اصغر دے کر کے اس نظام کی آبرو کو بچائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یعنی مدینے سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے اور یہ دین حسین کی وجہ سے ساری دنیا میں قیامت تک باقی رہے گا. اس لیے کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں. تو آج دنیا میں اگر انصاف کی بات ہو رہی ہے، کرپشن کے خلاف آندولن چل رہے ہیں تو یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خون کا صدقہ ہے. اسی لیے تو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ میں کئی مرتبہ جیل میں سوچتا تھا معافی مانگ لوں، لیکن جب میں کربلا کی کہانی پڑھتا تھا تو میرے اندر ہمت پیدا ہوتی تھی.
20 سال جیل میں رہا نیلسن منڈیلا. امام علی مقام کی کہانی کو پڑھ لیا اس نے, ایک بڑا لیڈر بن گیا اور دنیا کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے بچ گیا. یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حسین کے سجدے کی تاریخ اگر کوئی پڑھ لے تو دنیا کے سامنے جھکنے کے بجائے خدا کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے. گاندھی جی نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے 72 ہوتے ہوئے بھی کیسے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, اور اگر ہمارے ساتھ میں ایسے 72 جانثار ہوتے تو اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے 1 صدی نہ لگتی, چند گھنٹوں کے اندر اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرا لیا ہوتا. یہ سمجھیے غیر مسلم کربلا کو پڑھ رہے ہیں اور ہم کربلا کو صرف ایک حد تک سمجھنے کی کوششیں کر رہے ہیں. کربلا تو ایک ایسا سبق ہے, دنیا میں اگر ظلم کے خلاف آندولن ہوتے ہیں تو وہ تاریخ بنتی ہے, لیکن قسم خدا کی ازل سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے قیامت تک دنیا میں ظلم, ناانصافی اور بھرشٹاچار کے خلاف سب سے بڑے آندولن کا نام کربلا ہے, سب سے بڑی تحریک کا نام کربلا ہے. اور پھر امام علی مقام نے اپنا لہو دیا. سیدہ زینب ہیں, امام زین العابدین سید سجاد ہیں. کربلا کی زمین کو یہ بھائی دے گئیں, بھتیجے دے گئیں, بیٹے دے گئے. مدینہ جب گئی ہیں تو کیا بچا کے لے کر کے گئی ہیں؟ شبیر کے مقتل سے پیغمبر کی لہر تک اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب. تو کربلا کو امام علی مقام دے دیا زینب نے. کربلا کی زمین پر حضرت علی اصغر کو قربان کیا, علی اکبر کی جوانی قربان کی, انہوں محمد دے دیے. لیکن زینب مدینہ واپس کیا لے گئی ہیں؟ اسلام بچا کر کے لے گئی ہیں. اور پھر سیدہ زینب نے یہ اسلام منتقل کیا ہے اپنے گھر کی شہزادیوں کے اندر. یہ بیویاں, مائیں, بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا سماج میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ دین اگر مردوں تک پہنچے گا تو دین دہلیزوں تک پہنچتا ہے, اور اگر دین عورت تک پہنچے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے. واہ کیا بات ہے. تو یہ مرد آپ کو عزت دے نہ دے, لیکن اللہ کے کلام نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے. اللہ نے آپ کو بڑا سمان عطا فرمایا ہے, اللہ نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے. اور اس سے بڑی اور کیا عزت ہوگی کہ رسول اللہ کی نسل کسی بیٹے سے نہیں چلی, بیٹی سے چلی ہے, شہزادی سے چلی ہے, جناب سیدہ کائنات سے چلی ہے. تو عورتیں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس پورے سسٹم کا حصہ نہیں, آپ زیادہ حصہ ہیں. اور میں جو یہاں بول رہا ہوں, یہ جو ساری کہانیاں بتا رہا ہوں, میرے والد نے جہاں محنت کی اس سے کہیں زیادہ جناب سغرا کی کہانیاں میری ماں نے مجھے سنائی ہیں. حضرت زینب کی کہانی میری ماں نے سنائی ہے. حضرت سکینہ کے واقعات میری ماں نے مجھے سنائے ہیں. اون محمد کے واقعات میری ماں نے مجھے سنائے ہیں. اس لیے میرے ذہن میں ہے, میرے دماغ میں ہے, میرے دل میں ہے. تو اگر مائیں جناب زینب کی لوریاں سنانے والی ہوں تو یہ بچے گنجیڑی اور نشیڑی نہیں بنیں گے. مولا امام علی مقام کو اب ان کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے بنیں گے, پکے اور سچے مسلمان بنیں گے, مولائی بنیں گے, حیدری بنیں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نواسے نے جو دین بچایا ہے وہ صرف مسجدوں کا نہیں, پارلیمنٹ کا نظام بھی بچایا ہے. اور پھر سیدہ زینب نے اس کو منتقل کیا, مقصد کو, رسول اللہ کے میلاد کے مقصد کو امام علی مقام نے کربلا میں بچایا. کس نے بچایا؟ دین بچایا کس نے بھائی؟ جی کس نے بچایا؟ ذرا پیچھے والے بھی بول دیں بھائی. اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں نے دین بچایا ہے تو بھائی خود کو بچاؤ, ہے نا. دین بچانے کی حیثیت کسی کی نہیں ہے. یہ دین یا تو وہ بچائیں گے جنہوں نے برپا کیا ہے, یا وہ بچائیں گے جنہوں نے اجازت دی ہے, جن کو اجازت ملی ہے اور جن کو وہ جانشینی اور وراثت ملی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت تو امام علی مقام کو عطا فرمائی تھی, اور حضور نے فرمایا تھا باضابطہ جب جناب سیدہ حاضر ہوئیں, کہا بابا شہزادوں کو کچھ عطا کر دیں. تو میں نے, حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے حسن کو علم اور بردباری عطا فرما دی. امام حسن مجتبی کو حلم عطا کیا گیا. امام حسین کو حضور نے شجاعت, استقامت اور بہادری عطا فرمائی. اب آپ دیکھیے کہ جب حلم اور بردباری کی ضرورت تھی, امام حسن مجتبی نے حلم کا مظاہرہ کر کے, کرسی خیرات کر کے ملت کو بچا لیا. اور جب شجاعت, بہادری اور استقامت کی ضرورت تھی, امام علی مقام نے 72 تنوں کے ساتھ میں بہادری سے مقابلہ کر کے اس دین کی حفاظت کی. تو سیدہ زینب نے اس کو منتقل کیا آگے. حضرت امام زین العابدین نے تو اپنی آنکھوں سے سارے منظر دیکھے تھے. لوگ کہہ رہے ہیں بھئی یہ امام زین العابدین
محرم کے 3 دن کا سوگ ہونا چاہیے، لوگ بتا رہے ہیں آج کل ٹی وی پہ آ کے. مطلب مانوتا بھی نہیں رہی ہے، انسانیت نام کی بھی کوئی چیز نہیں بچی. وہ تو چھوڑ ہی دیجئے کہ بھئی آپ کا ایمان، آپ کا دین اور آپ کا اسلام کس معیار کا، میں اس پہ جاتا ہی نہیں. اگر کوئی کربلا کے واقعات غیر مسلم بھی سن لے نا تو ان واقعات میں اتنا درد ہے کہ جس کے دل میں ابھی ایمان نہیں آیا اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتا ہے. یہ کیسے درندے لوگ ہیں جو اسلام کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں شیطان، اور یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کا سوگ ہے. قیامت تک دنیا روتی رہے گی امام علی مقام کو یاد کر، ان واقعات کو یاد کر کے. تو امام حسین امام علی مقام کے اس مقصد کو پھر آگے منتقل کیا جناب زینب نے. اور امام زین العابدین ساری زندگی انہوں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کربلا کو یاد کرتے تھے لیکن مقصد نہیں بھولے حضور کے میلاد کا. پھر اس مقصد کو امام زین العابدین نے منتقل کیا امام باقر کی طرف، اور امام باقر کو بھی یہ سکھایا اس گھر کی بیٹیوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، نہ بھولنا کہ ہمارے باپ داداؤں نے کیا قربانیاں دی ہیں کربلا میں. اور پھر امام باقر بھی اسی مشن کو آگے بڑھاتے رہے. اور پھر امام باقر نے وہ وراثت منتقل کی حضرت امام جعفر صادق کی طرف، اور پھر امام جعفر صادق نے اس نظام کو منتقل کیا حضرت امام موسیٰ کاظم کی طرف، اور حضرت امام موسیٰ کاظم نے پھر اس سسٹم کو منتقل کیا حضرت امام علی رضا کی طرف. پھر انہوں نے منتقل کیا امام تقی کی طرف، پھر امام نقی کی طرف، پھر امام حسن عسکری کی طرف. یہ جو بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے نام پر تم سبحان اللہ کہتے ہو، یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے بغداد معلیٰ میں رسول اللہ کے میلاد کے مقصد کی تبلیغ کی تھی. یہ وہی ہیں. اور یہ عطائے رسول نائب النبی فی الہند خواجہ خواجگاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ سیکھا تھا کہ میلاد کے مقصد کو حسین نے کربلا میں بچا لیا. اب حضور کے میلاد کے اس مقصد کو ہمیں عالم انسانیت تک پہنچانا ہے، اور اس کی تبلیغ کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھر چھوڑا اور ہندوستان میں تشریف لائے. اور خلافت کے نظام میں جس طرح سے بھید بھاؤ کا کوئی تصور نہیں تھا، جس طرح سے ڈسکرمنیشن خلافت راشدہ کے زمانے میں نہیں تھا، اسی طرح سے خواجہ خواجگاہ نے جب خانقاہ بنائی تو اپنی خانقاہ میں کوئی بھید بھاؤ کا تصور نہیں دیا، بلکہ بھید بھاؤ اور ڈسکرمنیشن کی اس کائنات میں اگر سب کے لیے کوئی دروازہ آج بھی نفرتوں کے اس دور میں کھلا ہوا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی مسجدوں پہ اسپیکر لگا لیے ہوں کہ اس مسجد میں فلاں لوگوں کا آنا منع ہے، قسم خدا کی آج بھی اس نفرت کے واتاورن میں اگر پچھڑی جاتیوں کے لوگ سینہ تان کر کے، سینہ کھول کر کے، پورے جذبے کے ساتھ اگر کہیں حاضری دے سکتے ہیں تو وہ خواجہ معین الدین کی بارگاہ ہے، جہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا تمہاری جاتی کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ مہیلا ہو یا پروش ہو، یہ نہیں پوچھا جاتا آدھار کارڈ دکھاؤ اور پین کارڈ دکھاؤ. آدمی ہونے کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ رسول اللہ نے مدینے میں ایسا نظام قائم فرمایا تھا جہاں بھید بھاؤ نہیں تھا. تو ہم لوگ صرف داڑھیاں رکھنے کو ہی سنت مان رہے ہیں، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز دین کا پورا مطلب سمجھتے تھے. داڑھی بھی اتنی خوبصورت کہ جو دیکھ لے وہ مسلمان ہو جائے، اور نظام اتنا خوبصورت کہ جو اس نظام میں لگے ہوئے دسترخوان پر بیٹھ جائے اس کا ایک لقمہ کھا لے تو اللہ رب العزت اندھیرے دل میں نور پیدا فرمائے. تو مدینے کے اس نظام کو خواجہ غریب نواز ہندوستان میں لے کے آئے ہیں. تو آفیشلی تو کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی زمین پر، لیکن ان آفیشلی حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی حکومت دلوں پر قائم کی. سبحان اللہ. ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں اور غریب نواز کا آستانہ بھی اسی ملک میں. آج بھی اجمیر کے سندھی جب دکان کھولتے ہیں تو چابیاں خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ سے لگا کر کے جاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے نا؟ ترچھی نگاہیں ہیں کہ نہیں؟ لوگ ایڈی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہا جا رہا ہے نا کہ مغلوں کی اولادیں باہر سے آئے تھے. ہمیں یہی بتانا ہے کہ ہم زمینوں پر حکومت کرنے والے بادشاہوں کو نہیں مانتے، دلوں پر حکومت کرنے والے خواجہ معین الدین کے غلام ہیں. دلوں پر حکومت کرنے والے شاہ برکت اللہ مارح ربی کو مانتے ہیں،
دلوں پر حکمرانی کرنے والے آل احمد اچھے میاں کے ہم مرید ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں جنہوں نے دلوں پر حکمرانی کی ہے۔ ارطغرل غازی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ارطغرل غازی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، 1000 قلعوں کو فتح کرنے سے بہتر ہے ایک دل کو فتح کرنا۔ پلاٹ پہ قبضے کرنا آسان ہے لیکن دل پر قبضہ کرنا آسان نہیں ہے میاں جی، دل پر قبضہ کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی گردن کی نہیں، ایگو کی، نفس کی، انا کی۔ یہ دکھائی نہیں دیتا ہے مگر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ قربان کر دے آدمی تو اللہ رب العزت، حضور نے فرمایا کہ اگر عاجزی اور انکساری سے تمہاری عزت میں کوئی کمی آ جائے تو قیامت میں وہ عزت تم مجھ سے لے لینا۔ جن بادشاہوں کے اندر اکڑ تھی ان بادشاہوں کے قلعے تو موجود ہیں لیکن قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا، لیکن جن کے اندر عاجزی انکساری تھی، معاف کرنے کا جذبہ تھا، مسلمان تو مسلمان جب غیر مسلم بھی جاتے ہیں تو سر ڈھک کے محبت سے پھولوں کی چادر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں یہی بتانا ہے، جہاں اس ملک میں ابراہیم لودھی کا عرس نہیں مناتے، اس ملک کے مسلمان علاء الدین خلجی کی قبر پر نہیں جاتے، اس ملک کے مسلمان ہمایوں کے مقبرے پر جا کر کے چادر نہیں چڑھاتے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے زمینوں پر حکومت کی ہے، اور زمینوں پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے اگر اسلام کی خلاف ورزی کرنی پڑی تو انہوں نے کی ہے۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمان علاء الدین خلجی اور غیاث الدین تغلق کو نہیں مانتے، ہندوستان کے مسلمان دلوں کو فتح کرنے والے نظام الدین محبوب الہی کو مانتے ہیں، مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو مانتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے کوئی خود کو خلجی نہیں کہتا، صابری کہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی خود کو تغلقی نہیں کہتا، برکاتی کہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی خود کو ہمایوں کی طرف نسبت کر کے کوئی کچھ نہیں کہتا، اشرفی کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان بزرگوں سے نسبت اور ان پر فخر ہے کہ جنہوں نے اس ملک میں خلافت کا نظام قائم کیا تھا۔ حکمرانی بھلے ہی ظاہری نہیں تھی لیکن باطنی حکمرانی ایسی تھی، جتنا فیض خلافت کو لوگوں کو مل رہا تھا اسی طرح سے ان بزرگوں نے اپنی خانقاہیں آباد کر کے لوگوں کو خلافت کا فیض پہنچایا ہے اور رسول اللہ کے میلاد کا مقصد سمجھایا ہے۔ تو ہمیں اسی روش پہ آنے کی ضرورت ہے، اور قسم خدا کہ ہمارے بزرگوں نے اس روایت کی بنیاد رکھی تھی اس ہندوستان میں۔ تو آج بھی مجھے پتہ نہیں یہاں کا کیا حال ہے، لیکن دلی کی آج بھی کئی مسجدوں کے باہر غیر مسلم عورتیں مغرب کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے لے آتی ہیں، دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ نمازی نکلیں گے تو پھونک دیں گے اور میرے بچوں کو شفا مل جائے گی۔ اس ملک کی فطرت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس ملک کی فطرت یہ ہے کہ اگر یہاں اکڑ کر کے ضد سے جیتنے کی کوشش کرو گے کبھی نہیں جیت پاؤ گے۔ اس ملک میں جن لوگوں نے ضد کی ہے اس کا عرس نہیں منایا جاتا، جنہوں نے عاجزی انکساری سے اپنی انا کو قربان کر دیا، اس حضرت حمید الدین ناگوری کو سب جانتے ہیں، اس صوفی حمید الدین ناگوری سے سب پیار کرتے ہیں۔ تو اس ملک میں فطرت ہی یہ ہے کہ اگر اس ملک کو کسی سپہ سالار کو فتح کرنا ہوتا اور جھنڈا کسی اور کو گاڑنا ہوتا تو پھر خواجہ غریب نواز کو نہیں بھیجا تھا۔ غریب نواز کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ جب غریب نواز کی بارگاہ میں ایک شخص آیا چاقو لے کر کے مارنے کے ارادے سے، سارے لوگ چلے گئے جو مرید بیٹھے ہوئے تھے، اب غریب نواز بیٹھے ہیں اور وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا کہ بھائی جس ارادے سے آئے ہو اپنا ارادہ پورا کر لو۔ باپ دیکھیے جب موت سامنے کھڑی ہو تو کیا حالات ہوتے ہیں، لیکن اطمینان یہ ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ صرف اتنا اطمینان ہندوستانی مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو بے اطمینانی کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ ہم کو لگتا ہے نا ہم تعداد میں کم ہیں، پہلی بات تو ہمیں ضد سے کھڑا نہیں ہونا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ مارنے والوں سے بچانے والا بڑا ہے۔ اور ہم اس لیے ستائے جا رہے ہیں کیونکہ کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، اور جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے خدا کو مانتا ہے، حق کے راستے کا مسافر ہوتا ہے تو اس کے راستے مشکل ترین ہوتے ہیں اور اس کے ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جوانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے حالات بڑے خراب ہیں
جب پانی زیادہ چڑھا ہوتا ہے تو زیادہ ہاتھ پیر مارنے ہوتے ہیں، تو سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا. کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا. غریب نواز آئے تھے کس مسجد میں امامت کے لیے آئے تھے؟ اس زمانے میں کون سی مسجد تھی جہاں خواجہ غریب نواز آئے ہوں نماز پڑھانے کے لیے؟ جی وہ امام علی مقام کے شہزادے تھے، ان کو پتا ہے کہ ہم کربلا کو بھی دنیا کی سب سے بڑی مسجد بنا سکتے ہیں. وہ غریب نواز آئے. مولوی کی اور صوفی کی ترتیب میں فرق ہوتا ہے. مولوی پہلے مسجد بناتا ہے، صوفی پہلے نمازی بناتا ہے. کیونکہ صوفی یہ جانتا ہے اگر نمازی بن گیا تو کسی بھی ویرانی کو آبادی میں تبدیل کر لے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ معاف کیجیے گا، یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بڑی اہم اور سچی ہے بالکل. اور بقال ملت کے مریدوں سے ہی یہ بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ یہ بات جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور ان باتوں کو سننے کے بھی عادی ہیں. تو صوفیہ کی ترتیب کا فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے صوفی نمازی بناتا ہے، اور جو صوفی کی بارگاہ کا نمازی ہوتا ہے نا، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی اپنی تقدیر میں بھی انقلاب برپا ہوتا ہے. اور وہ قطب الدین جب دلی میں سجدہ کرتا ہے تو دلی کی تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے. صوفی کی بارگاہ کا نمازی بابا فرید جب سجدے کر دیتا ہے نا تو آج بھی سکھ ان کے نام کے گرنتھ پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ صوفی کی ترتیب. مولوی پہلے مسجد بناتا ہے اور صوفی پہلے نمازی بناتا ہے. تو غریب نواز کون سی مسجد میں آئے تھے؟ مسجد ہی نہیں تھی. غریب نواز کے زمانے میں تو کوئی مسجد نہیں تھی. تو غریب نواز کی ترتیب الگ. اب جب غریب نواز نے فرمایا کہ بھائی جس ارادے سے آئے ہو وہ ارادہ پورا کرو، اب تو وہ لرزنے لگا اور چاقو گر گیا اس کا. ڈر گیا. چاقو اٹھایا، غریب نواز سے کہا حضور آپ میری گردن مار دیجئے، میں غلط ارادے سے آیا تھا. غریب نواز نے فرمایا کہ بھائی ہم گناہ قتل کرتے ہیں، گناہ گار کو قتل نہیں کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ جی سبحان اللہ. ایک ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا. فرماتے ہیں کہ ہم گناہ قتل کرتے ہیں، گناہ گار کو نہیں. صوفی گندگی سے نفرت کرتا ہے، گندوں سے نہیں. کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے عمر بن خطاب کو جیت لینا. رسول اللہ کی سنت ہے جس کے دل میں گندگی ہے اس گندگی کو صاف کر کے ایمان کی روشنی اس میں داخل کر دے. سبحان اللہ. صوفی اسی نبی کے مسلک پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی مسلک والی بات سمجھ میں نہیں ہے؟ صوفی اسی نبی اور علی کے مسلک پر ہوتا ہے کہ جو ان گندگیوں کو دھو کر کے اس میں روشنی بھرنا جانتے ہیں. تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہم گناہ قتل کرتے ہیں، گناہ گاروں کو نہیں. اس ملک میں اگر آپ سے لوگ نفرت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ ہم غریب نواز کے مسلک سے ہٹ گئے. جی اس ملک میں غریب نواز کو بھیجا کس نے؟ جی رسول اللہ نے بھیجا ہے نا. تو ملا کی مانو گے کہ رسول اللہ کی مانو گے؟ اور جب ملاؤں کی مانی تو پتہ چل گیا کیا ہو گیا. رسول اللہ کی جب تک مان رہے تھے تو آزادی سے پہلے اس ملک میں دنگا نہیں ہوتا تھا. آزادی سے پہلے کا ہندوستان اتنا خوبصورت تھا کہ عورتیں چائے کی پتی شیئر کر لیتی تھیں ایک دوسرے سے. آزادی سے پہلے کا ہندوستان ایسا تھا کہ اگر کہیں دودھ کی کمی پڑ رہی ہے تو ہندو عورت مسلمان سے مانگ لیتی تھی، مسلمان عورت ہندو سے مانگ لیتی تھی. کیونکہ یہ سکھایا گیا تھا نا، بزرگوں نے ہمارے یہ سکھایا تھا کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر اپنے گھر میں کوئی اچھا کھانا بنا رہے ہو تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو، کیونکہ اگر تمہارے چولہے سے وہ دھواں اٹھے گا اور اس کی مہک پڑوسی کو پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ کاش کھانا اچھا ہمارے گھر میں ہوتا. اس سے پہلے کہ اس کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو اس کے گھر میں وہ کھانا پہنچا دو. تو جب تک اس سماج کی لیڈرشپ صوفیہ کے ہاتھ میں تھی دنگا نہیں تھا. اور جب سے نفرتی چنٹوؤں کے ہاتھ میں آئی ہے پھر حالات کیا ہیں آپ دیکھ لیجیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب حالات کیا ہیں ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے، ورنہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. میں بتا رہا ہوں آپ کو جو منصوبے آپ کے خلاف ہیں، آپ کا گھر جلایا جائے یا آباد کیا جائے، کبھی اس راجنیتی کو فائدہ ہوتا ہے کبھی اس راجنیتی کو فائدہ ہوتا ہے. تو آپ کو برباد کرنے کے لیے سب اکٹھے ہیں. کوئی سہلا کے برباد کرنا چاہتا ہے، کوئی سیدھے برباد کرنا چاہتا ہے.
آپ کو آباد ہونا ہے تو غریب نواز کے مسلک پہ رہنا ہوگا. اور غریب نواز کا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں نفرت کرنے والوں سے نفرت نہیں کرنی ہے، بلکہ اگر وہ جتنا شدت سے نفرت کریں گے ہم اتنا ہی شدت سے محبت کر کے ان نفرت کرنے والوں کے دلوں میں محبتوں کا چراغ روشن کریں گے. اور جس دن قسم خدا کی ہم اس راستے پہ آ گئے، اور جس دن اس دیش کے مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ جن کو کوئی سمان نہیں دیتا حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم ان کو عزتیں دیں گے، جن سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا اچھوت مان کر کے ہم ان کو اپنے سینے سے لگائیں گے. جس دن تم نے نبی کی سنت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نیک کام شروع کر دیا، اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے گا. بھلے ہی کوئی اسلام میں داخل نہ ہو، لیکن کم سے کم تمہارے اس رویے کی وجہ سے اس کے دل سے آپ کے خلاف نفرت کم ہو جائے گی. اللہ کرے کہ ہم میلاد کے اس مقصد کو بھی سمجھیں اور اس مقصد کو سمجھ کر کے اس راستے کے مسافر ہو جائیں. ہماری نسلیں بھی بچ سکتی ہیں، ہم سب کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.